دیتا ہے۔ معزز بزرگوں، عزیز دوستوں، آج میں نے جس آیت شریفہ کو خطبے کے لیے منتخب کیا ہے، یہ ایک ایسی آیت پاک ہے جس سے مسلمانوں کا بچہ بچہ واقف ہے۔ یہ سورۃ الفاتحہ کی آخری آیت ہے جو دعا پر مشتمل ہے۔ لیجئے پہلے اس آیت مقدسہ کا ترجمہ سن لیجئے۔ ارشاد ربانی ہے، خدائے پاک بندوں کو دعا کرنے کی تعلیم دے کر فرما رہا ہے کہ بندہ ایسا کہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ، یعنی سیدھے راستے پر چلا، صراط مستقیم پر چلا اور دکھا، ہدایت پر قائم رکھ۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جن پر تیرا غضب نازل ہوا، ولا الضالین، اور ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جو گمراہ ہو گئے۔ حاضرین اکرام، بندے کو جب اس طرح کی دعا کی تعلیم دی گئی ہو کہ بندہ یہ کہے کہ میرے مولا مجھے سیدھا راستہ چلا، ایسا راستہ جن پر وہ لوگ چلے اور چلا کیے جن پر خاص طور سے تیرے انعامات ہوئے ہیں۔ اب ہم پر ضروری ہے کہ وہ لوگ آخر کون ہیں جن کو انعام والے ہونے کا شرف حاصل ہے۔ قرآن حکیم پکار پکار کر کہتا ہے، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اللہ تعالیٰ نے حضرت انبیاء علیہ السلام پر، صدیقین پر اور شہداء پر اور صالحین پر انعام کیا ہے۔ یہ چار گروپ ہیں، چار طبقے ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے خصوصی انعامات ہوئے۔ اب ہم انہیں انعام پانے والوں کا راستہ چلنے کی دعا کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ جب ان چار طبقوں کا انعام والے ہونا کلام ربانی سے معلوم ہو چکا ہے تو یہ بات واضح ہو کر ہمارے دماغوں میں آئی ہے کہ یہ انعام والے حضرات ہم سے ممتاز ہیں، ہم جیسے نہیں ہیں، ہم سے بالا تر ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ حضرات جو راستہ چلے وہ سیدھا راستہ قرار پایا ہے، اور ہم کو اسی راستے کا مطالبہ کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ ایک مومن کو قرب خداوندی حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ صراط مستقیم کو پار کرے، اور شیطان نے جبکہ اس کو ملعون کہا گیا، قسم کھائی کہ اے پروردگار تیری عزت کی قسم تیرے بندوں کو صراط مستقیم پر ہی سے ہٹا دوں گا، تجھ تک پہنچنے نہ دوں گا، تجھ تک پہنچنے نہ دوں گا۔ اس پر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اچھا جا جو جی چاہے سو کر لے، میرے جو بندے تیری اتباع کریں گے اور صراط مستقیم سے بھٹک جائیں گے ان کے لیے میں نے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ شیطان صراط مستقیم پر بیٹھا ہوا ہے اور ہر آنے والے کو بہکا رہا ہے۔ ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ شیطان سے مقابلہ کریں اور اس سے بچ کر نکل جائیں، لہذا ہم کو ذرا آگے نظر دوڑانا ہوگا، تب پتا چلے گا کہ کچھ ایسی ہستی
جن سے شیطان بدکتا ہے، وہ خوف کھاتا ہے اور دور بھاگتا ہے۔ یہی وہ معظم نورانی شخصیتیں ہیں جن کو انعام ربانی سے نوازا گیا ہے۔ پہلا طبقہ تو حضرات انبیاء علیہ السلام کا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منتخب فرما لیا ہے۔ دوسرا طبقہ صدیقین کا ہے جنہوں نے حضرات انبیاء علیہ السلام کے ایک ایک حکم کو بلا رد و قط بے چون و چرا تصدیق کی، آمنا سلمنا صدقنا کہا اور کہہ کر سر تسلیم خم کر دیا۔ تیسرا طبقہ ان اللہ والوں کا ہے جنہوں نے راہ خدا میں جہاد کیا اور شہید ہوئے۔ اور چوتھا طبقہ ان انفاس طیبہ کا ہے جنہوں نے جہاد بالنفس کیا، فنا فی اللہ ہو گئے، اور یہ چاروں طبقے صراط مستقیم پر گامزن ہیں۔ حضرات انبیاء وہ خدا پاک کی خصوصی رحمتوں میں مستغرق ہیں۔ حضرات صدیقین انبیاء کے نقش قدم پر ہیں، اور شہداء وہ صدیقین کی روش اپنائے ہوئے ہیں، اور صالحین شہداء کی اتباع میں آگے آگے رواں دواں ہیں۔ انہوں نے مجاہدہ کے ذریعے اس اعلیٰ مقام کو پا لیا ہے کہ شیطان ان سے گھبراتا ہے اور بدکتا ہے، دور بھاگتا ہے۔ اب ہم سب کے لیے صراط مستقیم پر چل کر قرب خداوندی کے حصول کا صرف ایک ہی راستہ رہ گیا ہے، وہ یہ کہ ہم صالحین کا دامن تھام لیں، ان سے عشق و محبت کا راستہ استوار کر لیں، ان کے نقش قدم کو اپنا لیں، اور اس کے لیے سب سے پہلے ہم پر لازم ہے کہ ان صالحین اعظام کو کئی اعتبار سے اپنے سے ممتاز سمجھا جائے اور ہم سے بالا تر سمجھا جائے۔ اس کے برخلاف محترم حاضرین، آج ہم ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں کہ حضرات صالحین، شہداء اور صدیقین تو معمولی ہیں، حضرات انبیاء علیہ السلام اور سیدنا سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے جیسا سمجھنا آسان ترین بات ہے۔ اب آپ غور فرمائیے، اگر عقیدت کا یہ عالم ہو تو اتباع کہاں اور کیسے کریں گے، اور خدا بند قدوس تک رسائی کیسے ہوگی؟ اس شاعر کو پھر ایک مرتبہ سن لیجئے، کسی نے کیا خوب کہا ہے، جب تک نہ لوگے آسرا اولیاء اللہ کا، جب تک نہ لوگے آسرا اولیاء اللہ کا، سخت مشکل ہے پتہ ملنا رسول اللہ کا، سخت مشکل ہے پتہ ملنا رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایسے حضرات صالحین کا مذاق اڑانا، یہاں تک کہ یہ کہنا کہ یہ لوگ مر کر نعوذ باللہ مٹی ہو گئے، پھر بزرگوں کے مزارات پر جو لہو لعاب ہوتے ہیں ان کا بزرگوں کو ہی ذمہ دار ٹھہرانا بعض لوگوں کا معمول بنا ہوا ہے۔ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ اس حدیث قدسی کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے، ارشاد ربانی، من عاد لی ولیہ، جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھا، فَأَذَنْتُ بِالْحَرْبِ، بس میں اس کو میرے اپنے ساتھ جنگ کی دعوت دیتا ہوں۔ فَأَذَنْتُ بِالْحَرْبِ، تصور ہی سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کس میں اللہ تعالیٰ سے مقابلے
مقابلے کی ہمت ہے؟ کس میں ہے؟ جب مزارات کی بات آئی تو ایک واقعے کا ذکر کر دینا بہتر ہوگا، سنتے چلیے۔ حضرت بحر العلوم جو دلیل و قدر صاحب کشف و کرامت بزرگ گزرے ہیں، ان سے متعلق یہ واقعہ بزرگوں سے ہم نے سنا ہے کہ آپ کا اپنا ایک حجام تھا، بیچارہ مسلمان تھا اور خود حضرت ہی کا مرید تھا۔ ہفتے میں ایک مرتبہ حضرت کو خط بنایا کرتا تھا۔ ایک موقع پر خلاف معمول ایک دن پہلے ہی آ گیا اور عرض کیا کہ حضرت کل میں اجمیر شریف کے عرس میں شرکت کے لیے جا رہا ہوں، آپ آج ہی خط بنا لیں۔ حضرت تیار ہو گئے۔ جب وہ خط بنا کر فارغ ہو گیا تو حضرت نے فرمایا، بھائی جب تم عرس کی تقریب سے فارغ ہو جاؤ تو دیکھو فلاں راستے سے شہر سے باہر چلے جاؤ، وہاں ایک اجنبی شخص پاؤ گے، میں ایک پرچی دوں گا، اس کے سپرد کر دینا۔ یہ کہتے ہوئے حضرت بحر العلوم نے پرچی حجام کے سپرد فرما دی۔ حجام رخصت ہو گیا۔ تقریب عرس سے فراغت کے بعد شیخ کی ہدایت کے مطابق شہر سے باہر گیا۔ دیکھا تو حضرت بحر العلوم کی نشاندہی کے برابر وہ اجنبی سے ملاقات ہوئی۔ حجام نے حضرت شیخ کی پرچی کو ان کے سپرد کر دیا۔ انہوں نے اسے پڑھ کر مسکرایا اور کہا کہ اچھا بھائی، میں ایک پرچی دیتا ہوں، وہ لے جا کر ان کے سپرد کر دو۔ حجام حسب ہدایت پرچی لے لیا اور واپس پہنچ گیا اور حضرت کی خدمت میں حاضر ہو کر وہ پرچی پیش کیا۔ حضرت بحر العلوم بھی اس پرچی پر پڑھ کر مسکرائے، اس پرچی کو پڑھ کر مسکرائے۔ دونوں کی مسکراہٹ پر حجام کو تعجب ہوا، آخر وجہ دریافت کر بیٹھا۔ حضرت نے فرمایا، میاں تو جس اجنبی سے ملاقات کر کے آیا ہے وہی حضرت خواجہ غریب نواز اجمیری علیہ رحمہ ہیں، جن کے عرس کو تو جا کر آیا ہے۔ تمہاری زیادتیوں لہو و لعاب سے تنگ آ کر شہر سے باہر قیام کیے ہوئے ہیں۔ میں نے ان کو لکھا کہ آپ کے مزارات پر اس طرح سے زیادتیاں ہوتی ہیں، اسے روکتے کیوں نہیں؟ اس پر انہوں نے لکھا ہے کہ اے بحر العلوم، تم اپنے حجام کو روک نہ سکے، میں اتنے عالم کو کیسے روک سکتا ہوں؟ دیکھ لیا آپ نے، یہ رونما شدہ واقعات دعوت عبرت دے رہا ہے۔ جب حقیقت ایسی ہے تو پھر مزارات پر ہونے والی زیادتیوں کا بزرگوں ہی کو ذمہ دار ٹھہرا کر ان بزرگوں کا مذاق اڑانا کہاں کی عقل مندی ہے؟ غرض میں عرض کر رہا تھا کہ ان بزرگوں سے رشتہ جوڑنا اور جوڑ لینا ہی عقل مندی ہے۔ اسی میں دنیا و آخرت کی کامیابی کا راز مضمر ہے۔ ان سے عداوت اور دشمنی بالکل نازیبا حرکت ہے۔ ذرا ان لوگوں کے انجام کے ایک دو نمونے دیکھتے چلیں جنہوں نے ان اللہ والوں کو رنجیدہ کر دیا، ان کے ساتھ بے ادبی کی اور گستاخی سے پیش آئے۔ حضرات اکرام، تاریخ کی کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ ایک بزرگ کسی راستے سے گزر رہے تھے۔ راستہ کیچڑ سے لت پت تھا۔ اس راستے سے کسی عاشق و معشوق کا ایک جوڑا بھی گزر رہا تھا۔ اتفاق سے بزرگ کا پیر پھسل کر ایک گڑھے میں پڑ گیا تو کیچڑ اچھلا
اور اس معشوقہ کے کپڑوں پر جا گرا جس سے کپڑے گندے ہو گئے۔ یہ عاشق سے دیکھا نہ گیا، یہ اس معشوقہ کے عاشق سے دیکھا نہ گیا، غصے سے لال پیلا ہو گیا۔ آگے بڑھا اور بزرگ کے گال پر ایک تماچا رسید کر دیا۔ ابھی چند قدم بھی آگے نہ چلا تھا کہ اچانک دھم سے گرا اور ایک وحشت ناک چیخ اس کے منہ سے نکلی اور وہ فوت ہو گیا، مر گیا۔ معشوقہ اور اس کے آس پاس کے لوگوں نے یہ منظر دیکھا اور بزرگ سے پوچھا، تم نے یہ کیا کر دیا؟ اس پر بزرگ نے کہا، اس معشوقہ کے عاشق نے مجھے مارا تو میرے عاشق نے اسے مار دیا۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ تاریخ میں آیا ہے کہ ایک بزرگ اپنے مریدوں کے ساتھ کسی راستے سے گزر رہے تھے۔ ایک شخص وہاں پہنچ گیا اور بزرگ کو بری بری گالیاں دینے لگا۔ بزرگ نے اپنے مریدوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ لوگوں، اس شخص پر ایک جھاپڑ رسید کر دو۔ مگر مریدوں نے شیخ کے حکم کی تعمیل میں ذرا تعمیل کیا، اتنے میں وہ شخص دھم سے گرا اور مر گیا۔ بزرگ غصہ ہو گئے اور مریدین سے کہا کہ تم لوگوں نے اسے مار دیا ہے۔ اس پر سارے مریدین حیرت میں ڈوب گئے اور بزرگ سے اس کی وضاحت طلب کی۔ بزرگ نے فرمایا، جب یہ شخص گالیاں دے رہا تھا تو غضب الہی جوش مار رہا تھا، اگر تم جھاپڑ رسید کر دیتے تو وہ بدلہ ہو جاتا اور اس کی ہلاکت نہ ہوتی، وہ محفوظ رہ جاتا۔ چونکہ بدلے میں تاخیر ہوئی اس لیے وہ ہلاک ہوا۔ دیکھ لیا آپ نے ان اللہ والوں سے عداوت کا کس قدر عبرتناک انجام ہوا۔ پھر سے اس حدیث قدسی سن کر ذہن میں مضبوطی کے ساتھ بٹھا لیجئے کہ ارشاد ربانی ہے، جو میرے کسی ولی کے ساتھ عداوت کیا وہ میرے ساتھ جنگ کی تیاری کرے۔ حضرت علامہ مناظر حسن گیلانی ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں۔ انہوں نے اپنی ایک کتاب میں اس حدیث قدسی کی وضاحت کرتے ہوئے لکھا ہے کہ کوئی ایک قافلہ جو فخر و فاخے کا شکار تھا ایک مقام پر سے گزرا۔ وہاں ایک عقل مند سے ملاقات ہوئی۔ عقل مند نے کہا کہ آپ لوگوں کے چہروں سے آپ کی کیفیت ظاہر ہے کہ تم لوگ بھوکے پیاسے سفر کر رہے ہو۔ دیکھو، میری ایک نصیحت یاد رکھو، اب تم جس راستے سے گزر رہے ہو وہاں ایک جنگل ملے گا جہاں ہاتھیوں کے چھوٹے چھوٹے بچے جو فربا پر گوشت ہوں گے۔ تمہاری بھوک یہ تقاضا کرے گی کہ ان کا شکار کر کے کھا لیں، لیکن ہاتھ نہ لگانا۔ اگر بھوک کے تقاضے کو پورا کرو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ عقل مند نے نصیحت کر کے قافلے کو رخصت کر دیا اور قافلہ چل پڑا۔ عقل مند کے کہنے کے مطابق راستے میں ایک جنگل ملا جہاں ہاتھیوں کے موٹے موٹے چھوٹے چھوٹے بچے کلیانے کر رہے تھے، یعنی وہ کھیل رہے تھے۔ اہل قافلہ کا جی بھر آیا۔ انہوں نے عقل مند کی نصیحت کو پسے پشت ڈالا اور ایک ہاتھی کے بچے کا شکار کیا اور گوشت بھون کر خوب سیر ہو کر کھا لیا۔ مگر ایک شخص کو عقل مند کی نصیحت روکے رہی۔ اس نے ہاتھ لگانا تک گوارا نہ کیا،
جب لوگ کھا پی کر فارغ ہو گئے تو لازمی طور پر ان لوگوں پر نیند کا غلبہ ہوا. سب کے سب ایک درخت کے ساتھ تلے دراز ہو گئے. وہ ایک ہی شخص جو عقل مند کی نصیحت پر کار بند رہا، اس کو بھوک سے نیند نہیں آئی، وہ ایسے ہی لیٹا رہا. کیا دیکھتا ہے کہ ایک ہتھینی جھنگاڑتے ہوئے اس قافلے کی طرف تیزی سے آ رہی تھی. یہاں تک خود اس کے پاس آ گئی. وہ بے حد خوف زدہ ہوا. پہلے تو ہتھینی نے اس کا منہ سونگھا، پھر پیٹ کو سونڈ سے ٹٹولا. وہاں سے ہٹ کر وہ قافلے کے سوئے ہوئے دوسرے لوگوں کی طرف بڑھی. ایک ایک کو سونگھتی اور ٹٹولتی گئی اور اپنی سونڈ اٹھا کر پٹکتی اور پاؤں سے کچلتی گئی، یہاں تک کہ سب کے سب ختم ہو گئے. صرف اس ایک شخص کے پاس سے ہتھنی واپس ہو گئی. حضرت مناظر حسن گیلانی لکھتے ہیں کہ ہاتھی کے بچے جب چرتے ہیں تو ہتھنی دور رہتی ہے، مگر اس کا تعلق اپنے بچوں سے برابر قائم رہتا ہے. اسی طرح ان اللہ والوں کا تعلق اللہ تعالیٰ سے بالکل جڑا ہوا ہوتا ہے. ذرا سی بھی کوئی ایسی حرکت ہم سے سرزد ہو جائے جس سے ان اللہ والوں کی شان میں گستاخی ہو تو بعید نہیں کہ اللہ کا عذاب نازل ہو جائے. غرض سامعین اعزام، ان اللہ والوں کا احترام ہم پر لازمی ہے. یہ انعام والے ہیں جو بے خوف و خطر صراط مستقیم پر گامزن ہیں. ان کی اتباع اور اطاعت میں ہماری بھلائی ہے. بارگاہ خداوندی میں دعا کیجیے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بارک اللہ لی ولکم بالقرآن العظیم ونفعنا بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جبار ملک کریم قدیم رعوف رحیم ورب حلیم. جو حضرات سنت نہیں